السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ محترم حضرات و خواتین، یہ اللہ رب العالمین کا بہت ہی بڑا احسان ہے، اس کا رحم و کرم ہے کہ اس نے ہمیں پھر سے رمضان المبارک کا مہینہ ہماری زندگیوں میں نصیب فرمایا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے جو پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ بہت ہی خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آتا ہے۔ بہت سارے احادیث ہم جانتے ہیں، اس سلسلے میں مجھے زیادہ تفصیل سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بس ہم اتنا اپنے ذہن و دماغ میں رکھیں کہ اللہ نے ہمیں جو موقع دیا ہے اس موقع کو ہم غنیمت جانیں، اور اس ماہ کے جو اعمال ہیں ان اعمال کا جو حق ادا کرنا ہے وہ حق ادا کریں۔ جتنا ہو سکے ہم اتنی محنت کریں عبادتوں میں۔ بہت ساری عبادتیں ہیں اس مہینے کی، ان سارے عبادتوں میں اس کا جو حق ہے جم کر اس کا حق ادا کریں، اور اللہ رب العالمین اس کا جو بدلہ دے گا اس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کا بدلہ دے گا، تب ہمیں اس کی خوشی کیا ہے، اس کی جو مسرت ہے وہ تب قیامت کے دن معلوم ہوگی۔ اس کا اندازہ ہم اس دنیا کے اندر ہرگز نہیں لگا سکتے۔ قرآن مجید اس مہینے سے اس کا خصوصی تعلق ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ ہم نے ابھی تراویح کی نماز پڑھی، تراویح کی نماز کا اس مہینے سے خاص تعلق ہے۔ ویسے سال کے 12 مہینے ہم یہ نماز پڑھتے ہیں اور پڑھنا چاہیے، لیکن اس ماہ کے ساتھ اس کا ایک خاص تعلق ہے تراویح کی نماز کا، اور اس نماز میں ہم قرآن کی مکمل کرنے کا خیال کرتے ہیں، اس کی پابندی کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید کا ہمیں اس مہینے میں اس کی تلاوت کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ جتنا ہو سکے ہر مسلمان، ہمیں پڑھنا اچھے سے آتا ہے تو زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ اگر قرآن یاد ہے چلتے پھرتے پڑھیں۔ اگر ہمیں قرآن اٹک اٹک کر پڑھنا آتا ہے تب بھی کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ کوئی آدمی یہ نہ سوچے کہ مجھ سے غلطیاں ہو رہی ہیں، میں پڑھوں گا تو شاید اس سے مجھے کچھ گناہ ملے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی آدمی کو قرآن پڑھنے میں دشواری ہو رہی ہے اور وہ اٹک اٹک کر پڑھ رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، تو اس کو ڈبل اجر ملے گا، کیونکہ وہ محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے۔ تو یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمیں کثرت سے محنت کرنے کی ضرورت ہے، خصوصی طور پر قرآن مجید کی تلاوت کی بھی۔ قرآن مجید کی تلاوت ہم نے شروع کی، تو قرآن مجید کی تلاوت کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب آپ قرآن کی تلاوت شروع کریں تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں۔ شیطان مردود سے ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی تعلیم دی گئی ہے کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم زندگی میں بہت سارے مواقعوں میں، بلکہ زندگی کے ہر اچھے کام میں، ہر جائز کام میں ہمیں بسم اللہ پڑھنے کی تعلیم دی گئی۔ بعض جگہوں پر صرف بسم اللہ پڑھنے کی تعلیم دی گئی، اور بعض جگہوں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی تعلیم دی گئی۔ تو یہ جو بسم اللہ پڑھنا ہے اس کے بڑے فوائد ہیں۔ جب ہم علماء کی کتابوں کو دیکھتے ہیں تو علماء نے
بہت سارے فوائد کا تذکرہ کیا ہے کہ اس سے اتنے فوائد انسان کی زندگی میں اس کو لاحق ہوتے ہیں کہ انسان اندازہ بھی نہیں لگا سکتا. مثال کے طور پر ایک آدمی کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا تو کتنے فوائد اس کو ملیں گے. ایک آدمی جاب کر رہا ہے یا کوئی کام کر رہا ہے, بسم اللہ کہہ کر کے شروع کر دیا تو بہت سارے فوائد اس سے حاصل ہوتے ہیں. اللہ کی جانب سے برکت نازل ہوتی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ کوئی آدمی بسم اللہ کہہ کر کام شروع کر دیا تو اس کی عقل صحیح طریقے سے کام کرتی ہے, پوری حکمت کے ساتھ وہ کام کر پائے گا. اس لیے ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کے موقع پر بھی اور ہر اچھے اور جائز کام کے موقع پر بسم اللہ جو ہے پڑھنا چاہیے. سورۃ الفاتحہ بڑی پیاری سورت ہے. ہر نماز کے ہر سورت میں یعنی ہر رکعت میں ہم اس سورت کو پڑھتے ہیں, سورۃ الفاتحہ کو. کتنے مسلمان ہیں اس سورت کے معنی کو جانتے ہیں؟ صرف پڑھنا یہ کافی نہیں ہے. اگر ہم غور کریں سورۃ الفاتحہ کے معنی کے اندر اتنے گہرے معنی ہیں, اتنا پیارے معنی ہیں, انسان اگر اس کو سمجھ کر پڑھے گا تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے جائیں گے. بڑے پیارے معنی ہیں. پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین, ساری تعریفیں اس رب اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے. رب کا جو معنی ہے, کیا معنی ہے رب کے؟ رب کے معنی ہیں اللہ رب العالمین خالق ہے, اللہ رب العالمین رزاق ہے, اللہ رب العالمین اس پورے جہاں کو چلانے والا ہے. یہ اس کا رب کا معنی ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت کرنے والا ہے, اللہ سب کو رزق دینے والا ہے. یہ اس کا معنی ہے رب کا. اور رب اللہ رب العالمین دو معنی اس کے اندر. اللہ کی ربوبیت کے دو قسمیں ہیں. ایک قسم عام ہے, یعنی اللہ رب العالمین ہر جاندار کو رزق دیتا ہے, چاہے وہ کوئی بھی جانور ہو, کچھ بھی ہو, اللہ سب کو رزق دیتا ہے. اور انسانوں میں سے اللہ رب العالمین ہر کسی کو رزق دیتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کی ربوبیت ہے, یہ عام ربوبیت ہے. اور اللہ رب العالمین کی خاص ربوبیت بھی ہے. اللہ رب العالمین خصوصی طور پر اپنے مومن بندوں پر اپنی جو ہے نعمتوں کو نوازتا ہے. خصوصی طور پر جو مومن بندے ہوتے ہیں اللہ رب العالمین انہیں رزق دیتا ہے, اللہ رب العالمین انہیں نیکیاں کرنے کی توفیق دیتا ہے, اور گناہوں سے بچنے کی اللہ رب العالمین جو ہے اسے توفیق دیتا ہے, اس کی حفاظت کرتا ہے. اسی لیے شاید انبیاء کرام کی ہم جتنی دعاؤں کو دیکھتے ہیں, بہت ساری دعاؤں میں انبیاء کرام جب دعا کرتے تو ربی کا جو ہے پہلے جو ہے تذکرہ کرتے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا دیکھیے, رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. آپ ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی دعا دیکھیے, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, اے ہمارے رب قبول فرما. اس طرح کی بہت ساری دعائیں ہیں. ربنا ظلمنا انفسنا, حضرت آدم علیہ السلام کی دعا. تو یہ رب کا لفظ جو ہے انسان کو اپنے رب سے, اپنے اللہ سے قریب کر دیتا ہے کہ اے اللہ تو اپنی خصوصی رحمت سے, اپنی خصوصی عنایتوں سے مجھے نواز دے. یہ اس کے اندر معنی آتا ہے جب ہم رب کے لفظ سے جو ہے دعائیں کرتے ہیں. یہ انبیاء کرام کی جو ہے سنت رہی ہے, یہ بات ہمیں اس سے معلوم ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ اس سورت کے اندر دیکھیے, یہ سورت خود ایک دعا ہے. یہ سورت خود ایک دعا ہے کہ پہلے ہم اللہ رب العالمین کی تعریفیں یہاں پر بیان کرتے ہیں, پھر اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم, کہ اے ہمارے رب ہم کو سیدھا راستہ بتا, دعا کرتے ہیں. تو یہ سورت خود دعا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اس سورت میں ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے. ایک آدمی کوئی بھی دعا مانگنا چاہتا ہے, اپنے رب سے کچھ مانگنا چاہتا ہے, تو یہ طریقہ بتایا گیا ہے کہ پہلے آپ اپنے رب کی تعریف بیان کریں, اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کریں, پھر اس کے بعد اپنی حاجت کو اللہ کے سامنے پیش کریں. جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ ہوا, رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, اے میرے رب جو کچھ بھی تو نے مجھے دیا ہے, اے میرے رب میں اس کا محتاج ہوں. پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کی کہ اللہ تو نے مجھے جو کچھ بھی دیا ہے سب کچھ تو ہی دیا ہے, میں اس کا محتاج ہوں. پہلے تعریف بیان کی, پھر اس کے بعد اپنی محتاجی کا اظہار فرمایا.
آپ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا دیکھ لیجئے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، یقیناً میں ظالموں میں سے ہوں۔ اب یہاں پر سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، اور پھر اپنی جو محتاجی ہے، اپنی جو ضرورت ہے اس کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو جب ہم اللہ کے سامنے اپنی ضرورت کو پیش کرتے ہیں تو اس ادب کا لحاظ ہمیں رکھنا چاہیے کہ پہلے ہم اللہ کی تعریف بیان کریں اور پھر اپنی جو ہے ضرورت کا جو ہے جو کچھ بھی اللہ کے سامنے پیش کریں۔ بلکہ بعض روایات سے تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی تعریف بیان کریں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں اور پھر اپنی محتاجی اور اپنی ضرورت کا جو بھی باتیں ہیں اللہ کے سامنے پیش کریں۔ ایسی دعاؤں میں یقیناً تاثیر ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، کہ سورہ بقرہ کا ایک حصہ ہم نے آج سنا، تو فاتحہ اور بقرہ ان دونوں سورتوں کے سلسلے میں ایک حدیث آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں آسمان پر ایک زبردست آواز آئی، تو جبریل علیہ السلام نے اپنا سر اٹھایا اور کہا کہ اے محمد، آج آسمان کا ایک ایسا دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اور اس دروازے سے ایک فرشتہ اترا اور کہا کہ یہ فرشتہ اس سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ چنانچہ وہ فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ خوشخبری ہے آپ کے لیے، آپ کے لیے خوشخبری ہے دو نور کی، اور وہ دو نور کیا ہیں؟ سورۃ الفاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں، اور کہا کہ جو کوئی بھی ان سورتوں کے اندر جو بھی ہے پڑھے گا اس کو وہ چیز ضرور ملے گی۔ تو چنانچہ یہ ان دونوں سورتوں کے سلسلے میں یہ فضیلت والی حدیث جو ہے صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ سورۃ البقرہ، بقرہ یہ جو ہم جانتے ہیں گائے کو کہا جاتا ہے، تو یہ نام اس سورت کو کیوں رکھا گیا؟ تو اس سلسلے میں اس سورت کے اندر بنی اسرائیل کے سلسلے میں بہت ساری باتیں بتائی گئی ہیں۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے تعلق سے ایک قصہ ہے، اس قصے سے متعلق ایک بات ہے کہ اس زمانے میں بنی اسرائیل کے لوگ مشرکین اور کفار کے ساتھ مل جل کر جو رہتے تھے، تو کفار اور مشرکین کے عقائد کا اثر بنی اسرائیل پر پڑا، اور وہ اثر یہ پڑا کہ یہ لوگ بھی مشرکین کی طرح گائے کی جو ہے تقدیس سمجھتے تھے، گائے کا احترام کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ بنی اسرائیل سے کہیے کہ آپ ایک گائے ذبح کریں۔ چنانچہ اسی مناسبت سے اس سورت کو جو ہے اس کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا ہے۔ اس سورت کی شروعات میں اللہ رب العالمین نے متقین کی صفات کا تذکرہ فرمایا، یعنی اللہ سے ڈرنے والے حقیقی معنوں میں کون ہیں ان کی صفات کا تذکرہ آیا۔ تو ان میں سب سے پہلی جو صفت آئی، الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ایسی باتیں جو نہ وہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں، ایسی باتوں پر ایمان لاتے ہیں کیونکہ اللہ نے بتا دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ ضروری نہیں کہ ہماری عقل اس بات کو سمجھ سکے، ایسی بہت ساری باتیں ہیں، ایسی بہت ساری چیزیں ہیں اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ سب کچھ ہیں، ہو رہی ہیں، ہونے والی ہیں۔ اب اس سلسلے میں ہمیں اپنی عقل دوڑانے کی ضرورت نہیں، بس ہم اپنا ایمان رکھیں۔ یہ متقین کی، ایک مومن کی جو ہے پہلی صفت ہے، الذین یؤمنون بالغیب۔ آج کل لوگ بہت ساری ایسی غیب کی باتیں ہیں اس پر جو ہے شک کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس سلسلے میں خواہ مخواہ کے سوالات کرتے ہیں کہ قیامت کے قریب ایسا ہوگا، ویسا ہوگا، یہ کیسا ہوگا، وہ کیسا ہوگا۔ نہیں میرے بھائیو، ہمیں کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے کہا بس مان لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بس مان لیں، اس کے علاوہ کوئی جو ہے اس سلسلے میں ہمارا خیال نہیں ہونا چاہیے۔ بس آج کل ہمارے جو سکولز یا کالجز یا بہت ساری جگہوں پر ایک سسٹم چلے آ رہا ہے کہ غیب کی جو چیزیں ہیں اس کو سمجھنا ہو تو کیسے سمجھیں، یا سمجھانا ہو تو کیسے سمجھائیں۔ تو اس سلسلے میں لوگ جیسے مثال کے طور پر جنت یا جہنم کے مناظر یا قیامت کے دن کے مناظر کو سمجھانے کے لیے بچوں کے لیے
اس کی جو ہے پینٹنگ کرتے ہیں یا پھر جو ہے ڈرائنگ کر کے جنت کے سلسلے میں کچھ ڈرائنگ کرتے ہیں, جہنم کے سلسلے میں کچھ ڈرائنگ کرتے ہیں, جیسے آگ وغیرہ کی جو ہے تصویریں بناتے ہیں اور بچوں کو دکھا کر سمجھاتے ہیں کہ دیکھو جہنم اس طرح کی ہوتی ہے. یہ حرام ہے. اسلام نے غیب کی چیزوں پر صرف ایمان لانے کے سلسلے میں کہا, لیکن غیب کی چیزیں کیسی ہوتی ہیں ہم کو نہیں معلوم. ہم اس کے سلسلے میں کسی بھی غیب کی چیز کے سلسلے میں ڈرائنگ کرنا یا پینٹنگ کرنا یا اس کی تصویر بنا کر سمجھنا یا سمجھانا, اس کی اجازت اسلام میں نہیں ہے. بس اللہ نے کہا مان لو, وہ کیسا ہے ہم کو نہیں معلوم, بس ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فلاں چیز ہے تو بس ہے, وہ کیسی ہے ہم کو نہیں معلوم. لیکن اس کی تصویریں بنانا یا پھر ڈرائنگ کرنا یا پینٹنگ کرنا, یہ ساری چیزیں ناجائز ہیں. جیسے آج کل یہ جو چیٹ جی پی ٹی کا جب سے دور آیا تو چیٹ جی پی ٹی میں بہت سارے لوگ ہم نے دیکھا کہ وہ کمنٹ کر دیتے ہیں کہ بتاؤ قیامت کا دن کا منظر کیسے ہوتا ہے. تو یہ ایک پکچر دے دیتا ہے کہ لوگ محشر کے میدان میں کھڑے ہوئے ہیں, وہاں پر آگ ہے, یہاں پر جنت کی طرح فلاں فلاں بہت ساری چیزیں لوگوں نے بنا کر سوشل میڈیا پر ڈالنا شروع کر دیا, اور جو غیب کی باتیں ہیں اس کو ایک اپنے تصور کی شکل میں لوگوں کے سامنے لا کر بتانا شروع کر دیا. یہ ساری چیزیں اسلام میں حرام ہیں. چنانچہ بتلانا مقصد یہ ہے کہ غیب کی جو بھی باتیں ہیں اس پر ہم صرف قرآن اور حدیث سے پڑھ کر ایمان لائیں, یہ کافی ہے. کسی اور ذریعے سے سمجھ کر یا پھر کسی اور ذریعے سے سمجھا کر ایمان لانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, اس کا خیال کرنا چاہیے. اس صورت کے اندر جیسا کہ باتیں آئیں, بہت ساری باتیں, بہت سارے احکامات, بہت ساری جو ہے حرام اور حلال چیزوں کا اس صورت کے اندر تذکرہ آیا. جیسے بنی اسرائیل کی باتوں کی سلسلے میں ایک بات آئی کہ بنی اسرائیل کو اللہ رب العالمین نے من و سلوہ دیا, کھانے پینے کی چیز دی کہ آپ آرام سے کھائیے. لیکن بنی اسرائیل نے دیکھیے ایک اچھی چیز اللہ رب العالمین نے اس کو دی, نعمت کے طور پر ان لوگوں کو دی کہ آپ کھائیں اور پئیں. لیکن ان لوگوں نے ناشکری کا اظہار کیا اور کیا کہا کہ ہمیں یہ کھانا نہیں چاہیے, ہم کو فلاں چیز چاہیے, دال چاہیے, پیاز چاہیے, لہسن چاہیے, فلاں چیز چاہیے, یہ ساری چیزیں چاہیے. یہ سب کچھ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا. تو اللہ رب العالمین نے اس کے بعد ان سے کہا کہ جاؤ, وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ, ان پر ذلت چھا گئی اور ان سے کہا گیا کہ خود کھیتی کرو, خود کماؤ اور خود کھا لو. تو اس سے ایک بات ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ نے زندگی میں ہمیں جو کچھ بھی دیا ہے یہ اللہ کی ہمارے لیے نعمت ہے, ہم اس کی ناشکری نہ کریں. ایسا نہ کہیں کہ اللہ مجھے یہ نہ دیتا فلاں چیز دیتا تو بہتر ہوتا, ہو سکتا ہے وہ چیز جو ہم کو نہ ملی وہ ہمارے نقصان کا باعث تھی, اس لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں وہ نہ دیا. چنانچہ ہر وہ چیز جو ہمیں زندگی میں ملی ہے اللہ نے شاید اپنی حکمت سے ہمیں وہ دی ہے تاکہ اس بندے کو فائدہ پہنچے, اس بندے کو نقصان نہ پہنچے. جو چیز ہم کو ملی اس کا شکر ادا کریں, اور جو چیز نہ ملی ہم کو اس سلسلے میں انسان جو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے اپنے حکمت سے شاید ہم کو نہیں دیا ہے, بس یہ سمجھ کر ہر چھوٹی نعمت پر ہم اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتے ہوئے ہمیں زندگی گزارنا چاہیے. کبھی ناشکری کے کلمات یا ناشکری کوئی بات جو ہے اپنی زبان سے ہرگز نہیں نکالنا چاہیے. اس صورت کے موضوعات میں سے ایک اہم موضوع یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر بتایا وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ, کہ دنیا میں لوگوں میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو زندگی گزارنے کے بہت حریص ہیں, دنیا میں جینا چاہتے ہیں, انہیں صرف دنیا سے مطلب ہے, دنیا سے بہت محبت ہے انہیں. اور کہا اللہ رب العالمین نے وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا, مشرکین سے بھی زیادہ ان لوگوں کو اس دنیا سے محبت ہے. يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ, اگر انہیں عمر دی جائے تو یہ لوگ 1000 سال بھی دی جائے تو اس دنیا میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بتائی, فرمایا صحابہ کرام سے کہا کہ قیامت کے قریب تم پر لوگ ٹوٹ پڑیں گے, بہت ساری امتیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی, تمہیں ماریں گی. تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کیا قیامت کے قریب ہماری تعداد کم ہوگی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں,
تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، یہاں تک کہ سمندر کے جھاگ کے برابر تمہاری جو ہے تعداد ہوگی، لیکن تمہارے دشمن کے دلوں سے تمہارا رعب اور تمہارا خوف نکال دیا جائے گا، اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دیا جائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی یہ وہن کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے جو ہے نفرت یہ تمہارے دلوں میں ڈال دی جائے گی، اور جب ایسا ہوگا تو دنیا کے لوگ جو ہے تم پر ٹوٹ پڑیں گے. آج دیکھیے ہم مسلمانوں کی حالت دیکھیے، ہم کتنی بڑی تعداد میں ہیں دنیا میں، کتنے مسلم کنٹریز ہیں ہمارے، اس کے باوجود کسی ایک ملک پر، کسی ایک علاقے کے مسلمانوں پر کہیں حملہ ہوتا ہے تو دنیا کا کوئی ایک مسلمان بھی اپنی زبان کھول نہیں سکتا، اتنی بڑی تعداد ہونے کے باوجود، اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا آگے بڑھ کر. کیوں؟ کیونکہ ہمارے دلوں میں یہ دنیا کی محبت اس قدر رچ بس گئی ہے کہ ہم کسی کی ہمیں پرواہ نہیں ہے. جب اس طرح کی نوبت آئے گی تو یہ اللہ کا عذاب آئے گا مسلمانوں کے اوپر، کیونکہ تمہیں دنیا سے محبت ہے، آخرت سے محبت نہیں، اللہ سے محبت نہیں، دین سے محبت نہیں، بس تمہیں دنیا چاہیے، اور دنیا چاہیے چاہے وہ حرام ہی صحیح، بس تمہیں حرام ہی کے ذریعے سے تھوڑا سا بس تم زندگی گزار لو، یہ تم چاہتے ہو. حلال سے تمہیں کوئی مطلب نہیں، بس پیسہ کمائیں، جائیداد بنائیں، زندگی بنائیں، اپنے بچوں کے مستقبل کو بنانے کے لیے کچھ بھی کرنا ہے کر لیں. بس یہی انسان کی اگر کوشش ہو تو پھر یقینی طور پر یہ دنیا کے لوگ ہم پر ٹوٹ پڑیں گے ہی، ماریں گے ہی، اور جو ہے ہمیں ختم کرنے کی پوری کوشش کریں گے ہی. تو غرض مطلانہ مقصد یہ ہے میرے بھائیوں، ہمارے دلوں سے اس دنیا کی محبت کو نکال دیں. اللہ جو کچھ بھی دے گا الحمدللہ، لیکن دنیا کے پیچھے ہمیں نہیں بھاگنا ہے، دنیا کی محبت اپنے دل میں نہیں بٹھانا ہے. ہم آخرت کی تیاری کریں، موت کے لیے تیاری کریں، تو پھر خود بخود یہ دنیا ہمارے پیچھے آئے گی اور ہماری آخرت بھی بن جائے گی. تو یہ سبق ہمیں اس آیت سے ملتا ہے. ایک آخری بات وہ یہ ہے کہ دنیا میں جو بھی انسان جو بھی عمل کرے گا اس کے عمل کے حساب سے ہی دنیا میں آخرت میں اس کو فائدہ ہوگا. آدمی یہ نہ سوچے کہ میرے باپ بہت ہی نیک آدمی تھے، میرے دادا بہت ہی نیک آدمی تھے، تو مجھے بھی جو ہے قیامت کے دن کامیابی ملے گی. اب یہاں پر دیکھیے انبیاء کرام کی حالت دیکھیے، انبیاء کرام اپنے بچوں کو وصیت کرتے ہوئے جا رہے ہیں کہ بیٹے تم میرے بعد تم اس ایک اللہ کی عبادت کرنا، اس اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا. انبیاء کرام اپنے بچوں کو وصیت کر کے جا رہے ہیں، اور بتایا گیا یہاں پر وَتِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ. یہ مت سمجھو کہ تمہارے باپ دادا بہت نیک تھے، گرچہ تمہارے باپ نبی تھے، لیکن اس کی وجہ سے تمہیں کامیابی قیامت کے دن نہیں ملے گی. اگر تمہیں کامیابی ملنا ہے تو تم خود عمل کرو، جو کچھ بھی تم عمل کرو گے اسی کا بدلہ قیامت کے دن ملے گا. ہاں دنیا میں اس کے اثرات ایک دوسرے پر مرتب ہو سکتے ہیں، باپ نیک یا باپ جو گنہگار، یا بیٹا نیک یا بیٹا جو گنہگار، ایک دوسرے کے اعمال کا اثر دنیا میں ایک دوسرے پر پڑ سکتا ہے، لیکن قیامت کے دن ہر انسان کا بدلہ اس کے عمل کے حساب سے اس کو ملے گا. اس لیے ہمیں ہمیشہ سے اپنی تیاری ضرور کرنا ہے. دوسروں کو سمجھانا یقینی ہے، لیکن اپنا عمل ہم کو فائدہ دے گا، اس لیے ہمیں اپنے اعمال کی فکر کرنا ہے. اس بھروسے میں نہ رہیں کہ میرے باپ دادا نیک تھے تو مجھے قیامت کے دن کامیابی ملے گی. اس لیے ہر کام کرتے ہوئے سوچ سمجھ کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں کرنا چاہیے، اور عمل کرنے کے بعد ہمیں دعا سکھائی گئی یہاں پر ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اے ہمارے رب تو ہمارے اس عمل کو قبول فرما، بے شک تو بڑا سننے والا ہے، بڑا جاننے والا ہے. عمل کرنا یہ صرف کافی نہیں ہے، عمل کے بعد عمل کی مقبولیت کی بھی دعا کرنا ہے. ہر عمل کرنے کے بعد دعا کرنا اللہ سے کہ اللہ میں نے اس عمل کو کیا ہے، ہو سکتا ہے چھوٹی چھوٹی کچھ غلطیاں ہو گئی ہوں گی، تو اللہ رب العالمین اپنی جانب سے ان چھوٹی غلطیوں کو معاف کر کے وہ اس عمل کو قبول کر لے گا. تو اس انبیاء کی سنت کو اپنانا چاہیے. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے.
اللہ ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ رب العالمین جن کے گھروں میں جو بھی پریشانیاں ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ رمضان کے اعمال کا صحیح معنوں میں ادا کرنے کے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرما۔ جب موت آئے خاتمہ بالخیر فرما۔ آمین واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔